اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ہم مسافر کی نماز کی شرائط بیان کر رہے تھے، 6 شرطیں بیان کی، آج 7ویں شرط ہے۔ 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ شخص کثیر السفر نہ ہو۔ کثیر یعنی کہ جو بہت زیادہ سفر کرے، کثیر زیادہ سے ہے سفر یعنی جو بہت زیادہ سفر کرے، ایسے شخص کی نماز قصر نہیں ہوتی، وہ تمام ہی پڑھتا جو کثیر السفر ہو جائے۔ اگر شخص کثیر السفر نہ ہو، پس وہ شخص جس کا پیشہ سفر سے وابستہ ہو، جیسے ڈرائیور، گلابان، ملاح، ڈاکیا، یعنی اس کا پیشہ ہی سفر سے ریلیٹڈ ہے، سفر سے جڑا ہوا ہے اس کا پیشہ، یا وہ شخص جو زیادہ سفر کرتا ہو چاہے اس کا پیشہ سفر سے وابستہ نہ ہو، یعنی اس کا پیشہ نہیں ہے سفر کرنا لیکن وہ پھر بھی سفر کرتا ہے، جیسے وہ شخص جو ہفتے میں 3 دن سفر میں گزارتا ہو چاہے اس کا سفر تفریح یا سیاحت کے لیے ہو، یا وہ بیمار ہے اس کو علاج کے لیے ہفتے میں 3 مرتبہ اس کو جانا ہے، سفر کرنا ہے، تو ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز پوری پڑھیں۔ تو کثیر السفر 2 طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ کہ جن کا پیشہ سفر سے جڑا ہوا ہے، وابستہ ہے، ڈرائیور، گلابان، ملاح، ان کا پیشہ سفر سے ریلیٹڈ ہے، وہ لوگ بھی کثیر السفر ہیں۔ اور ایک وہ لوگ کثیر السفر ہیں جو ہفتے میں کم سے کم 3 دن، کہ میں نیچے بتاؤں گی کہ مہینے میں 10 دن کم سے کم ہونے چاہیے، وہ سفر میں جاتے ہیں، پیشے کی وجہ سے نہیں جاتے ہیں، یا وہ تفریح کی وجہ سے، سیاحت کے لیے، یا جیسے اگر کوئی بیمار ہے وہ اپنے علاج کے لیے اسے اتنا اسے مہینے مثلا 10 مرتبہ اس کو اتنا سفر کر کے جانا ہے ڈاکٹر کے پاس اپنے علاج کے لیے، اب اس کا پیشہ سفر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کثیر السفر ہو چکا ہے، کہ جو، اور یہ میں بھی نیچے بیان کروں گی کہ 1-2 ہفتے کی بات نہیں، 1-2 مہینے کی بات نہیں، جس کی سال میں 6 مہینے یہ روٹین ہے، سال میں 6 مہینے اس کی یہی روٹین ہے کہ اس کو ہر مہینے 10 دن سفر کرنا ہے، کہ میں بھی یہ نیچے بتاؤں گی۔ تو کثیر سفر کیا ہو گیا جی؟ وہ شخص جس کا پیشہ سفر سے وابستہ ہو، جیسے ڈرائیور، گلابان، ملاح اور ڈاکیا، یا وہ شخص جو زیادہ سفر کرتا ہو چاہے اس کا پیشہ سفر سے وابستہ نہ ہو، جیسے وہ شخص جو ہفتے میں 3 دن سفر میں گزارتا ہو چاہے اس کا سفر تفریح یا سیاحت کے لیے ہو، ایسے افراد کے لیے ضروری ہے کہ اپنی نماز پوری پڑھیں۔ اب جو کثیر سفر ہے، جو بہت زیادہ سفر کرتا ہے، کتنے دن وہ سفر کرے تو ہم اسے کہیں کثیر السفر ہے، تو اس کے لیے سید سستان صاحب فرماتے ہیں کہ ایک کثیر سفر ایک ایسے شخص کو کہا جا سکتا ہے جو مہینے میں کم سے کم 10 دن سفر میں ہو، یعنی پورے مہینے میں وہ 10 دن سفر کرے، صحیح، اس کا ایسا کام ہے یا ایسا اس کا ہے مسئلہ ہے جو بھی، کہ وہ مہینے میں 10 دن سفر کرے، اب چاہے وہ ایک ہی مرتبہ سفر کرے اور 10 دن گزارے، یا 2-3 مرتبہ سفر کرے یا 10 مرتبہ سفر کرے، لیکن میں ایک مہینے میں ہر مہینے میں 10 دن وہ مسافر ہوتا ہے، ہر مہینے میں 10 دن وہ مسافر ہوتا ہے، تو وہ شخص جو مہینے میں 10 دن سفر کرتا ہے، 10 دن مسافر رہتا ہے، وہ شخص کثیر السفر ہو جاتا ہے۔ اور میں نے آپ سے بھی پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوبارہ بتا دوں کہ 1-2 مہینے ایسا کرے تو پھر کثیر السفر نہیں کہلاتا، نہیں، سال میں 6 مہینے اس کی یہ روٹین ہے، ایک سال میں 6 مہینے اس کی یہی روٹین ہے کہ ہر مہینے وہ 10 دن سفر کرتا ہے۔ بعض کے تو 12 مہینے ہی یہ روٹین ہوتی ہے، بعض کی 12 مہینے یہ سیلز مین یا کوئی ایسے ہیں، ان کو ہر ہفتے 3-4 دن نکلنا ہے، ہر ہفتے 3-4 دن ان کو نکلنا ہے، بعض کو ہر ہفتے 5 دن نکلنا ہے، جانا ہے، پھر آنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، تو اگر ایک مہینے میں 10 دن وہ سفر کرتے ہیں، اب چاہے وہ 1 مرتبہ 10 دن کا سفر کریں، چاہے وہ 2 مرتبہ، چاہے 10 مرتبہ، یعنی ایک پورے مہینے میں 10 دن وہ مسافر ہوتے ہیں، تو انہیں کہتے ہیں کثیر السفر، انہیں کہتے ہیں کثیر السفر۔ اچھا، اگر وہ مہینے میں 8 یا 9 دن سفر میں رہتا ہو، اب سستان صاحب فرماتے ہیں اس پر صادق نہیں آتا کثیر السفر، تو اب یہ احتیاطاً دونوں فریضے انجام دے گا، جو 8 یا 9 دن سفر میں رہتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ہر سفر میں وہ قصر بھی پڑے اور پوری بھی پڑے، لیکن اگر یہ دورانیہ 7 یا اس سے کم ہے تو پھر وہ نماز قصر پڑے۔ دیکھیں، اگر 10 دن ہے تو کثیر السفر ہے، وہ اپنی نماز پوری پڑے گا، اگر 7 دن یا اس سے کم ہے تو عام مسافروں کی طرح اپنی نماز قصر پڑے گا۔ مسئلہ تب ہے جب یہ 8 یا 9 دن ہے،
اگر 10 دن ہے تو بھی مسئلہ حل ہے، وہ قصر السفر ہے، پوری نماز پڑھے گا۔ اگر 7 دن یا اس سے کم ہے تو بھی مسئلہ حل ہے، وہ عام لوگوں کی طرح ایک مسافر ہے اور قصر نماز پڑھے گا۔ لیکن اگر 8 یا 9 دن، ہر مہینے وہ 8 یا 9 دن سفر کرتا ہے تو صحیح سستان صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ دونوں فریضوں پہ عمل کرے گا، نہ وہ قصر السفر کی طرح ہے، نہ وہ عام مسافر کی طرح ہے، وہ قصر بھی نماز پڑھے گا اور پوری بھی نماز پڑھے گا جو ایک مہینے میں 8 یا 9 دن سفر کرتا ہے۔ دیکھیں ایک قصر سفر کا مسئلہ ایک اور بھی نقطے کی وضاحت کرتی چلو، وطن کا جو مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں ایک سے زیادہ وطن ہو سکتے ہیں انسان کے، مثلا ایک جگہ وہ رہ رہا ہے، ایک جگہ وہ کاروبار کر رہا ہے، تو جو کسی جگہ بزنس کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، وہاں پہ جاتا ہے، مثلا وہ سنڈے میں گھر ہوتا ہے لیکن باقی 5 دن وہ کسی دوسرے شہر میں نوکری کر رہا ہے، اسے قصر سفر نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اس کے 2 وطن ہیں، اس کے 2 وطن ہیں، ایک وطن جہاں اس کے بیوی بچے رہ رہے ہیں اور ایک وطن جہاں یہ نوکری کر رہا ہے۔ یہ جیسے اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، وہ طالب علم ہے اور اس نے کئی سال پڑھنا ہے، تو جہاں وہ کئی سال پڑھ رہا ہے اور اپنی اسٹڈیز میں آگے جاری رکھنی ہے، جیسے ہم لوگ طالب علم ہیں، نجف میں ہم پڑھ رہے ہیں، صحیح، اور ہم نے اس کو اپنا وطن کیا ہوا ہے کہ ہم پڑھیں گے جب تک انشاءاللہ خدا نے ہمیں توفیق دی، ہم یہاں سے علم حاصل کرتے رہیں گے۔ تو اب ایک وطن تو ہمارا پاکستان ہو گیا جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہمارا گھر ہے، اور ایک وطن ہمارا نجف ہو گیا جہاں ہم طالب علم ہے۔ اسی طرح اگر اور کوئی یونیورسٹی میں یا کسی جگہ پڑھتا ہے یا کوئی کسی جگہ کاروبار یا بزنس کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو وہ شخص قصیر السفر نہیں ہے، اس کے وطن 2 ہیں، ایک وطن جہاں وہ رہ رہا ہے، ایک وطن جہاں وہ اپنا کام کر رہا ہے، 2 وطن۔ اچھا یہ مسئلہ میں نے کیوں بیان کیا، اس لیے کہ سستانی صاحب فرماتے ہیں جو شخص قصیر السفر ہے، یعنی کہ جو مہینے میں 10 دن سفر میں رہتا ہے، یا جو ڈرائیور گلابان وغیرہ جو لوگ ہیں، یہ لوگ ذاتی سفر میں بھی مسافر نہیں کہلاتے اور یہ پوری ہی نماز پڑھیں گے۔ یعنی جو شخص ایک دفعہ قصیر السفر بن گیا، یعنی وہ قصیر السفر اور وہ کرتا ہے ہر مہینے 10 دن جانا ہے اس نے، جو شخص قصیر السفر بن گیا، بعض مجتہدین فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے ذاتی کام کے لیے، یعنی اس اپنے جو وہ جس وجہ سے قصیر السفر ہے، اس کی نوکری ہے، جو بھی ہے، اس سے ہٹ کر کبھی وہ ذاتی کام کے لیے جائے تو اس کی نماز قصر ہوگی عام انسانوں کی طرح، لیکن ساتھ فرماتے ہیں نہیں۔ سید سستانی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص قصیر السفر ہے، اگر وہ اپنے جو یہ سفر اس کا روٹین کا سفر ہے اس سے ہٹ کر کوئی اور سفر کرے تو بھی وہ قصیر السفر کی طرح ہے اور وہ نماز پوری پڑھے گا اور روزہ رکھے گا۔ یعنی قصیر السفر کی نماز، جو قصیر السفر ہے اس کی نماز کبھی قصر نہیں ہوگی، کبھی قصر نہیں ہوگی، وہ روزہ کبھی قصر کے حکم میں چھوڑ نہیں سکتا۔ میں اب پھر وضاحت کر دوں کہ بعض مراجع فرماتے ہیں کہ قصیر السفر اگر اپنے روٹین کے سفر کے علاوہ سفر کرے تو وہ عام مسافر کی طرح قصر نماز پڑھے گا اور روزہ اگر رمضان ہے تو نہیں رکھے گا۔ لیکن بعض مراجع فرماتے ہیں جن میں سید سستانی صاحب بھی شامل ہیں کہ قصیر السفر جو ہو گیا، اب وہ روٹین سے ہٹ کر بھی سفر کرے، اپنا ذاتی سفر بھی کرے، وہ زیارتوں کے لیے سفر کرے، وہ حج کے لیے سفر کرے، لیکن جو قصیر السفر ہے اب اس کی ہر جگہ نماز پوری ہے اور ہر جگہ وہ روزہ رکھے گا اگر رکھتا، یعنی کہ اگر رمضان ہے یا جو بھی، یا ویسے بھی اگر وہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے وضاحت کی کہ قصیر السفر آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ جو شخص ایک جگہ رہتا ہے اور دوسری جگہ کام کے لیے 5 دن گزارتا ہے وہ قصیر السفر نہیں ہے، اس کے وطن 2 ہیں، ایک وطن اس کا جہاں وہ رہتا ہے اور ایک وطن جہاں وہ کاروبار یا نوکری جو کچھ کرتا ہے، تو وہ قصیر السفر نہیں ہے۔ پس وہ جب اس وطن اور اس وطن کے علاوہ یعنی کہ اگر سفر کرتا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی، بالکل عام انسانوں کی طرح، عام مسافروں کی طرح ہے، صرف اس کے وطن 2 ہیں، اس وطن میں بھی نماز پوری ہے، اس وطن میں بھی نماز پوری ہے، اس کے وطن 2 ہیں، صحیح۔ لیکن قصیر السفر وہ شخص ہے کہ جو مہینے میں 10 دن سفر میں رہتا ہے، کبھی کسی جگہ سفر، کبھی کسی جگہ سفر، یا مثلا ایک ہی جگہ بار بار سفر کرتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، آتا ہے جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قصیر السفر۔ تو یہ تھا قصیر السفر، اور قصیر السفر وہ ہے جو کم سے کم ایک مہینے میں 10 دن اور ایک سال میں 6 مہینے اس کی یہ روٹین ہو، صحیح۔ بعض کے 10 مہینے 12 مہینے یہ روٹین ہوتی ہے، لیکن کم سے کم 6 مہینے ایک سال میں روٹین ہو، یا 2-3 سالوں میں اس کی یہ روٹین چلنی ہے تو پھر 6 مہینے سے کم بھی ہو تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو پتا ہے کہ میں نے 3 سال 4 سال یہی کاروبار کرنا ہے اور اسی طرح مجھے مہینے میں 10 دن نکالنا ہے، صحیح۔ اب 8ویں اور آخری شرط مسافر کی ہے کہ جو شخص اپنے وطن سے شرعی مسافت کی قصد سے سفر کے لیے نکلے
تو نماز قصر پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ حد ترخص تک پہنچ جائے. یعنی کب انسان نماز کو قصر پڑھنا شروع کرتا ہے؟ جیسے اپنے وطن سے نکلا، مثلاً وہ گاڑی پہ بیٹھا، ابھی اپنے شہر میں ہی ہے، اپنے ادھر ہی وطن میں ہی ہے، تو کیا وہ گھر سے نکل گیا تو نماز قصر پڑھنے شروع کر دے یا نہیں؟ جب تک وہ شہر سے اتنا دور چلا جائے، یعنی اپنے وطن سے، یعنی کہ ایک تو شہر کی باؤنڈری لائن ہوتی ہے، اس سے بھی اتنا دور چلا جائے کہ جو حد ترخص کہلاتی ہے وہاں پہنچے گا تو پھر اس کو نماز قصر پڑھنی شروع کرنی ہے. جب تک وہ شہر کے اندر ہے یا شہر کے بالکل قریب ہے تب تک وہ نماز پوری ہی پڑھے گا. دیکھیں جیسے میں آپ کو اگر مثال دوں، جیسے مثال طور پر اگر ہمارا شہر ہے نجف، مثلا کوئی بھی آپ مثال ہے نجف ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی ایک باؤنڈری لائن ہوگی، ایک باؤنڈری لائن ہے، ایک اس کی حد ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر جب تک گھر سے بے شک وہ نکل گیا ہے لیکن ابھی اپنے وطن میں ہی ہے، اپنے شہر میں ہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب تک اس کے ہے، اب اس کا 10 دن کا اب اس کا آگے سفر کا ارادہ بھی ہے، یعنی اس نے 44 کلومیٹر سفر کرنا ہے. تمام شرائط جو ہم نے مسافر کے لیے بتائی تھی کہ شروع سے گھر سے اس کا ارادہ بھی ہے کہ مجھے آگے 44 کلومیٹر سفر کرنا ہے، مثلا وہ خانہ بدوش نہ ہو، وہ قصیر السفر نہ ہو، اس نے حرام کام کے لیے سفر نہ کرنا ہو، وہ تمام شرائط جو ہم نے بتائی تھی، راستے میں اس کا ارادہ بدل نہ جائے، وہ تمام شرائط، ٹھیک. اب تمام شرائط کے ساتھ اب گھر سے نکل پڑا، لیکن جب تک وہ اپنے شہر میں ہے، اپنے وطن میں ہے، وہ نماز پوری پڑھے گا، نماز قصر نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ اپنے وطن میں موجود ہے. صحیح. اب جب وہ نجف سے نکلا، صحیح، اور یہ اس کا مثلا نجف کی ایک باؤنڈری لائن، ایک اس کی حد جہاں پر شہر ختم ہو جاتا ہے، اس سے وہ باہر جائے گا، ٹھیک ہے. اب وہ باہر گیا، کتنا باہر؟ انہوں نے کہا اتنی باہر کہ جہاں حد ترخص آ جائے، ٹھیک ہے. حد ترخص کیا ہے نیچے بیان کریں. حد ترخص کیا ہے؟ حد ترخص وہ جگہ ہے جہاں مسافر کو شہر کے لوگ، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی جو شہر کے اطراف میں زندگی گزارتے ہیں، نہ دیکھ سکیں، ٹھیک ہے. یعنی حد ترخص وہ جگہ ہے کہ جب مسافر اپنے وطن سے، اپنے شہر سے اتنا دور چلا جائے کہ جب اس کو شہر کے لوگ اگر دیکھیں تو مسافر ان کو نظر نہ آئے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم شہر کے لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ مسافر ان لوگوں کو نہ دیکھ سکے، یعنی اگر مسافر پلٹ کر نظر کرے تو اس کو اپنے شہر کے لوگ نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ وہ لوگ جو اطراف میں زندگی گزارتے ہیں وہ بھی اس کو نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب ہے پھر یہ بھی ان کو نظر نہیں آ رہا، ٹھیک. تو یہ حد ترخص ہے. حد ترخص کا تھوڑا سا تعریف بعض فقہا کے نزدیک مختلف ہے. بعض کہتے ہیں کہ ایسی جگہ جہاں شہر کی اذانیں سنائی نہ دیں یا شہر کی دیواریں نظر نہ آئے تو اس طرح کی ہے. لیکن سستانی صاحب کے نزدیک حد ترخص وہ جگہ ہے کہ جہاں مسافر کو شہر کے لوگ نہ دیکھ سکے، حتیٰ کہ جو باہر کے جو اطراف کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کو نہ دیکھ سکے، وہ حد ترخص ہوتا ہے. تو اب نجف سے وہ نکلا مثلا تو اس پوائنٹ پر آ کر کے جہاں پر اب اس کو اگر وہ مڑ کے دیکھتا ہے تو اس کو اپنے شہر کے لوگ نظر نہیں آتے، ٹھیک ہے. مثلا اگر نجف سے وہ کربلا کے لیے نکلا سفر کے لیے، اس نے آگے جانا ہے کربلا، ٹھیک ہے، اس نے کربلا جانا، نجف سے کربلا کے لیے وہ نکلا سفر کے لیے، صحیح. اب وہ نجف سے جب تک وہ شہر کے اندر ہے تب تک اس کی نماز پوری ہے. شہر کی باؤنڈری پہ پہنچ گیا، نماز پوری ہے. شہر سے بھی تھوڑا قریب ہے، نماز پوری ہے. یہاں تک کہ وہ اس جگہ پہنچ جائے کہ جب اس کو، جس کو حد ترخص کہتے ہیں، کہ جب اس کو شہر کے لوگ، حتیٰ کہ جو اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی نظر آنا بند ہو جائے، تو اس جگہ سے اب اس کی نماز قصر شروع ہو جائے گی. اس طرح اگر روزہ ہے، اگر کوئی روزہ رکھ کے نجف میں مثلا اس کا وطن ہے، نجف میں روزہ رکھ کر وہ زوال سے پہلے نکل گیا ہے، جب وہ زوال سے پہلے نکل گیا تو جب وہ حد ترخص پہ پہنچے گا خود بخود اس کا روزہ کھل جائے گا. اس سے پہلے وہ روزہ نہیں کھول سکتا. انشاءاللہ کہ روزے کے احکام میں یہ بات تفصیلاً بیان ہوگی کہ ایسا نہیں کہ سفر کا ارادہ تو گھر سے ہم روزہ کھول لیں جی کہ اب صبح سفر کرنا، نہیں، گھر میں جب تک وطن میں تب تک مسافر نے روزہ رکھنا ہے. روزہ رکھ کر نکلنا ہے سفر پر. اگر زوال سے پہلے ہم وطن سے باہر نکل گئے تو جب ہم حد ترخص پہ پہنچے گے تو وہاں جا کر ہم روزہ اپنا افطار کر لیں کیونکہ خود بخود روزہ کھل جائے گا. اور اگر زوال ہم نے وطن میں دیکھ لی پھر تو روزہ بالکل ٹھیک ہے. بہرحال یعنی یہ حد ترخص مہم ہے نماز کو قصر پڑھنے کے لیے، یا اگر روزہ دار زوال سے پہلے نکل جاتا ہے تو روزے کو کھولنے کے لیے. جب تک وہ حد ترخص پہ نہیں پہنچے گا اس وقت تک وہ مسافر کے احکام اس پر جاری نہیں ہوں گے. صحیح. تو یہ ہو گیا جی حد ترخص. حد ترخص تک پہنچنے کی شرط فقط ان لوگوں کے لیے ہے جو وطن سے سفر کے لیے نکلے، ٹھیک ہے نا، یعنی جو وطن سے سفر کو شروع کر رہا ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص وطن کے علاوہ کسی اور جگہ سے، مثلا جہاں 10 دن قیام کیا اور سفر کے لیے نکلے، تو جیسے ہی اپنی قیام گاہ سے نکلے گا نماز قصر پڑے گا. ٹھیک ہے. اب آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے. یعنی اگر وطن سے وہ نکل رہا ہے
تو پھر تب تک قصر نماز شروع نہیں کرے گا پڑھنا جب تک کہ وہ حد ترخص تک نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے, جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے وہ قصر نماز پڑھنی شروع نہیں کرے گا, پوری ہی پڑھے گا. اچھا, اگر وطن کے علاوہ وہ کہیں اور سے سفر شروع کر رہا ہے, مثلا ایسی جگہ جہاں سے 10 دن کا قیام کیا, مثال کے طور پر کربلا گیا, وہاں 10 دن رکا. اب جب کربلا میں 10 دن رکا, قیام کیا, تو کربلا میں اس کی نماز پوری ہو گئی کیونکہ وہ 10 دن کا قیام کر رہا ہے. اب جب کربلا میں نماز پوری ہو گئی تو کیا جب وہ کربلا سے واپس نجف کی طرف آئے گا تو کربلا سے بھی جب تک وہ اس کے حد ترخص تک نہ پہنچ جائے نماز پوری ہی پڑھے گا, پھر سفر کے درمیان میں نماز قصر پڑے گا؟ انہوں نے کہا نہیں, حد ترخص کی شرط فقط وطن کے لیے ہے, وطن کے لیے. وطن کے علاوہ مثلا اگر کربلا میں اس کا وطن نہیں تھا, وہ 10 دن اس نے قیام کیا, تو کربلا میں جب وہ ہوٹل سے باہر نکلا, شہر سے, کربلا سے سفر سے شروع کیا, تو جیسے ہی کربلا کی باؤنڈری پہ پہنچے گا, حد پہ پہنچے گا, اس کی نماز جو ہے وہ قصر ہو جائے گی, اس کی نماز قصر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ اب اس کا جو 10 دن کے ارادے والا جو جگہ تھی کربلا, اس شہر سے وہ نکل گیا, تو فوراً شہر سے جیسے وہ قیام گاہ سے نکلے گا اس کی نماز قصر ہو جائے گی. یہاں پر حد ترخص معتبر نہیں ہے, توجہ کرنی ہے آپ نے. وطن سے نکلے گا, ادھر بھی نماز پوری تھی, جہاں پر 10 دن کا قیام ہو ادھر بھی نماز پوری ہے, لیکن وطن میں نماز پوری ہے تب تک, اگر وہ سفر شروع بھی کرتا ہے تو جب تک حد ترخص تک نہ پہنچ جائے اس کی نماز پوری ہے, اگر وطن سے سفر کو شروع کر رہا ہے. لیکن اگر وہ کسی جگہ پر 10 دن کہیں رکا تھا, وہاں سے سفر کو شروع کر رہا ہے, تو اس جگہ پہ تو اس کی نماز پوری ہے کیونکہ وہاں پہ 10 دن کا قیام کیا ہے, نماز پوری ہے. لیکن جیسے اس شہر سے نکلے گا فوراً نکلتے ہی اس کی نماز قصر ہو جائے گی. یہاں پر حد ترخص معتبر نہیں ہے. جن کا کربلا وطن ہے ان کے لیے معتبر ہے, لیکن اس کے لیے کہ جو یہ کربلا میں صرف 10 دن کے قیام کے لیے رکا تھا, اس کی نماز پوری تھی, اب جیسے کربلا سے نکلے گا فوراً نماز قصر ہو جائے گی, حد ترخص کا انتظار نہیں کرے گا. تو یہ وہ شرائط ہیں کہ جو مسافر کے لیے ضروری ہیں. والحمدللہ رب العالمین.